ہر چیز میں پھر میڈیا قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن اب یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی محاذ رائے کا یہ تاثر. فیصل صاحب زواری کی بات تو درست ہے کہ اگر ججز کی توہین عدالت پر نوٹس ہو سکتا ہے تو عوامی نمائندوں کی بھی تو عزت ہے نا, تو پھر اس پر کیا نوٹس ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہم درست سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے؟ دو بڑے اداروں میں جو ٹکراؤ کی سچویشن نظر آ رہی ہے, اگر ان میں سے چند لوگ بھی بات کر رہے ہیں عدلیہ اور ججز پر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بڑے سیدھے سے ہیں؟ کل سے جو میں تقریریں سن رہا ہوں اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی توہین وابڈہ ہو گئی ہے بنیادی طور پہ. وہ ساری تقریریں اسی اینگل سے چل رہی ہیں کہ جی بہت بڑی توہین ہو گئی ہے, وہ ایک نوٹس ہو گیا, مطلب ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن چونکہ وہ وابڈہ صاحب کو ہوا ہے اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ سب کی توہین ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے. اور وہ جو فیصل سبزواری کہہ رہے تھے ان سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حضور جو توقیر ہوتی ہے وہ منتخب نمائندوں کی ہوتی ہے. مطلب جب آپ بیساکھیوں پہ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر آپ کی بات میں وہ وزن رہ نہیں جاتا. جب آپ ووٹ لے کے آیا کرتے تھے عوام کے تو ہمیں آپ کی بات سمجھ آتی تھی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا ہوتا. اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ کوئی ادارہ وہ اپنی لیمیٹیشنز کسی کی رہی نہیں ہوئی. سب مطلب وہ باہر جا کے کھیل رہے ہیں, دوسرے کی ڈی میں کھیل رہے ہیں, سارے اپنا ڈیفینس بھی وہیں کر رہے ہیں جا کے. اس طرح نئی چیزیں چلتی ہوتی کہ اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا. سچی بات ہے کیونکہ ہر طرف ایک افراتفری ہے. وہ رؤف حسن صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آج جو انہوں نے کہا, اس میں وہ کل جس طرح سے حملہ ہوا ہے وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مطلب بلا وجہ نہیں ہے, ٹارگٹ کر کے کیا گیا. مجھے نہیں پتا کس نے ٹارگٹ کیا ہے لیکن نظر تو آ رہی ہیں چیزیں کہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے پولیس کی تفتیش پہ. تارڑ صاحب اسی پہ تو شک ہوتا ہے, مطلب وہ تفتیش نہ ہو تو شک نہیں ہوتا, وہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو شک ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے مسئلہ ہی وہی ہے نا, کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کھڑا, کوئی افسر ہی کھڑا ہو جائے حکومت کے سامنے کہ نہیں جی حقیقت یہ تھی, میں اس طرف نہیں جا رہا. مطلب بہت اکا دکا آپ کو کیسز ضرور نظر آ جاتے ہیں اس میں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آخری زور چلتا ہے میڈیا پہ کہ جی بس میڈیا کو کسی طریقے سے بند کر دو. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت کھڑی ہو کے تقریریں کرنی تھیں کہ یہ جو بیساکھیوں پہ آنے والے لوگ ہیں یہ اسی طرح کے قانون سازی کرتے ہیں اور ہم میڈیا کے ساتھ کھڑیں گے ایسی کی تیسی. آج وہی لے آئے نا قانون, انہوں نے ہی کر دیا ہے کہ مطلب آپ پہ کسی نے الزام لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے وہ 30 لاکھ وہ اگر کہہ دیا وہ ٹرائبونل نے تو جمع کرا دیں. آپ پہلے وہ کہاں سے جمع کرا دیں, مطلب کسی کو فیل ہو گیا. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی وہاں ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دینے بھی پڑتے ہیں, وہاں سب سے پہلے آپ کو خود یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں عزت دار شہری ہوں, کہ میری عزت داغدار ہو سکتی تھی اور اس بندے نے کی ہے, تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن بہرحال وطن عزیز میں تو اس طرح نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے تقریریں کرنے سے بہتر ہے. وہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھائی آپ قانون سازی کریں. آپ بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ ہم قانون ساز ہیں, ہم آئین بنانے والے ہیں, ہماری توہین نہ کریں. تو جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں خامیاں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں. ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, ضمنی سوال یہ بھی تو اچھی بات ہے نا کہ وہ بول رہے ہیں, اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بات کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی بات میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, اس کا تعین بعد میں ہوگا. لیکن پہلے تو عدلیہ ججز کے بارے میں کوئی کھل کر بات ہی نہیں کرتا تھا نا. نہیں, یہاں کسی کے بارے میں بھی کہاں کھل کے بات ہوتی تھی. آج اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کبھی سنا تھا ہم نے, تو ساز ادارے سے آگے کبھی گئے نہیں تھے. بالکل ایسے, مطلب لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے. اب چیزیں اتنی, مطلب یہ سب کے سوچنے کی بات ہے نا, جو کل آپ نے کہا تھا کہ سبق نہیں سیکھا سیاستدانوں نے, یہ سب کو سیکھنا ہے. مطلب کسی ایک وہ اس کو نہیں سیکھنا کہ صرف سیاستدان سیکھ جائیں, یہ سب کو یہ سبق سیکھنا ہے بھائی. مطلب مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں الیکٹ کرا دیتا ہوں بغیر ووٹوں کے, تو مجھے بھی اپنے آپ کو احتساب کرنا چاہیے نا, کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی میں نے نہیں ہونا, لوگ میرے ساتھ ہیں, مجھے ووٹ کریں گے میں ہو جاؤں گا, ورنہ آپ کون ہوتے ہیں. لیکن جب میں خود اپنی خدمات پیش کر دیتا ہوں تو پھر مجھے تقریریں بھی کرنی پڑتی ہیں. جی فیصل صاحب, ہماری تاریخ میں تو کوئی اسمبلی ایسی نہیں ہے, کوئی پارلیمان
سینٹ اگر بات کر لیں آپ، قومی اسمبلی، کوئی بھی ایسا نہیں، تاریخ میں کوئی بھی ایسی اسمبلی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بڑی الیکٹڈ اسمبلی ہے، صاف، ہر اسمبلی پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اب اس طرح کی باتیں ایک ایسے ادارے پر جہاں پر عام آدمی کو بھی امیدیں ہوتی ہیں، ریاست بھی ادھر ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، سیاستدان، عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا اس طرح کے تاثر، اس طرح کے جو سوالات اس پر اٹھائے جا رہے ہیں، کیا یہ ہم درست سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں فیصل صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہی ہے نا کہ سوالات وہیں اٹھائے جاتے ہیں نا جہاں جوابات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، یا سچ بولنے کی جو ہے لوگوں میں ہمت ختم ہو جاتی ہے، تو ایک محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں، یا جہاں سچ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے سوال اٹھا کے لوگ اپنی جو ہے وہ جان چھڑا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ماضی میں یہی اشرافیہ جو تھی عوام کو لسانی بنیادوں پہ، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ، گروہی بنیادوں پہ لڑا کر جو ہے وہ حکومت کیا کرتی تھی، مزے کیا کرتی تھی. اب پہلی دفعہ جو ہے نا اشرافیہ خود جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے، اشرافیہ میں خود جو ہے نا آپس میں تناؤ ہو گیا، اشرافیہ خود جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ دست و گریباں ہو گئی ہے. اگر ماضی میں اشرافیہ میں کوئی تناؤ ہوا بھی ہے تو بڑا کنٹرول تناؤ تھا، وہ فوراً جو ہے وہ قابو پا لیا جاتا تھا. اب جو اشرافیہ کے اندر ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے یہ قابو میں نہیں آ رہا، اور یہ قابو سے کہتے ہیں نا باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو میدان جنگ ہے، پاپ کارن تو اب صحیح معنوں میں اب کھا رہی ہے نا، قوم کھا رہی ہے صحیح معنوں میں. تو جو اب تو پاپ کارن کھانے کا آپ اشرافیہ کو کھلاتے تھے نا، میں نے اس لیے پوچھا. نہیں، اشرافیہ کو کھانے کو نہیں، ہم کسی کو کیا کھلائیں گے. وہ بات یہ ہے کہ اس دفعہ اشرافیہ کی جو تصادم ہے نا، یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اب اللہ جانے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، خیر کی شکل میں ہوگا، شر کی شکل میں ہوگا. ہمیں اور آپ کو تو جو ہے خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس تو واحد آپشن سے دعا کا ہی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور تو کوئی کردار نہیں ہے. دعا کرنی چاہیے، دعا ہی ہمارے پاس صرف دعا ہے. کون سی کون سی ہماری ہندوستانی بھی تو دعا ہی ہے. فیصل صاحب خود بھی ہم مسکرا رہے ہیں، ہمارے پروگرام کی ہندوستانی بھی دعا ہی ہے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، توہین عدالت پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، توہین اراکین پارلیمنٹ پہ جو ہے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آج تک اس ملک میں کبھی توہین عوام پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی؟ اسی اشرافیہ نے جو اپنی ذات کے لیے، چاہے وہ عدلیہ کی شکل میں ہو یا پارلیمنٹ کے اراکین کی شکل میں ہو، اپنی عزت نفس پر، اپنی توہین پر اتنے چراغ پائے. کبھی 24 کروڑ لوگوں کی توہین پہ کہیں سے آواز اٹھی کہ یار یہ بڑا اس عوام کی جو ہے وہ اس ادارے نے جو ہے نا وہ توہین کر دی؟ کبھی اس معاملے پہ کوئی جنگ ہوئی؟ تو یہ اشرافیہ کی جنگ یہ لوگ خود لمٹ لیں گے، خود لڑ لیں گے. خود ماشاءاللہ سے طاقت کے اعتبار سے خود کفیل بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنا بھی جانتے ہیں. ویسے اشرافیہ کی جنگ میں عام آدمی کو کوئی نہیں سوچ رہا. برباد تو پھر ہم نے ہی ہونا نا اس جنگ میں، برباد تو ہم نے ہونا ہے. جی، وہ عام آدمی پر آ رہے ہیں، ہم پر آ رہے ہیں. برباد